علم رزق کی مانند ہے، یہ تیری مرضی سے تجھے نہیں ملتا. خوبی کی بات یہ ہے کہ رزق کسی بھی فن سے اور کسی تدبیر سے نہیں ملتا. رزق تو اس نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا اپنے فضل سے دیتا ہے تجھے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے صاحب علم ہونے سے زیادہ صاحب نصیب ہونے کی دعا کرو. تو آپ سے پوچھا لوگوں نے کہ حضرت آپ یہ کیوں کہتے ہیں بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اہل نصیب کے پاس بڑے بڑے اہل علم کو نوکر دیکھا ہے. تو فضل ہے، یہ فضل الگ چیز ہے اور فن الگ چیز. نصیب فضل ہی ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں. تو اسی طرح علم بھی وہ کہتا ہے نا کہ میں جس کو چاہوں بغیر حساب رزق دے دوں، جس کو چاہوں، سب کو نہیں، جس کو چاہوں. جبکہ وہ چاہے تو سب کو دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. مگر کہتا ہے جس کو چاہوں بے حساب رزق دے دوں. اب میرا بے حساب الگ چیز ہے اور اس کا بے حساب الگ چیز. اب میں اگر کوئی بے حساب کہوں گا تو کوئی بھی کیلکولیشن کر سکتا ہے نا اس کی کہ بے حساب کتنا ہو جائے گا اس کا. لیکن جب وہ بے حساب کرے گا کسی کو تو کوئی بھی کیلکولیشن کرنے والا نہیں اس کی، اتنا دے دیتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ علم کے لیے کہتا ہے کہ من علم ہی الا بما شاء، میں جس کو چاہتا ہوں جتنا علم دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علم تمہاری اپنی مرضی سے حاصل نہیں ہو سکتا. تم جو کوشش کر کے حاصل کرتے ہو وہ تمام کی تمام معلومات ہے، علم نہیں ہے. کیونکہ علم میں حقیقی انبیاء کا ورثہ ہے، اور انبیاء کو علم مکتب سے نہیں ملا تھا. تو وہ علم مکتب میں ہے نہیں. پھر انبیاء سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ علم مکتب میں موجود ہے. یہ مطلق نہیں ہے، لیکن کسی بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بات بتاؤ کہ اس نے فلاں نبی سے اختلاف کیا. علم کا مدرسہ ایک تھا اور پڑھانے والا بھی ایک تھا. اور اس نے خود کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے سکھایا علم. اور اس کو بولنا بھی سکھایا. وہ علم تھا. اور اسی لیے جب کسی پہ وہ علم ظاہر ہوتا ہے تو ظواہر اس کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا علم کا، تو کافر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی پہ کتنے فتوے دیے؟ 500 کم و بیش فتوے دیے تھے کفر کے آپ کو. اسی لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ علم لدنی کیا ہے، جو آپ کے دور میں علماء تھے انہوں نے. اسی طرح محی الدین ابن عربی پہ 1000 کفر کے فتوے لگے. دین بھی نہیں سے چلا. لیکن ولی کے علم لدنی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے نبی کا علم ہی حجت ہے. وہ علم شریعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم شریعت ظواہر کے لیے ہے،
جو اس کی معلومات رکھتے ہیں. اب شریعت کا باطن علم طریقت ہے، تو جو اہل باطن ہے وہ تو طریقت پہ رکھتے ہیں. اور پھر علم طریقت کا باطن علم معرفت ہے، جو عارفین ہیں وہ اس پہ رکھتے ہیں. اور پھر علم معرفت کا باطن علم حقیقت ہے، وہ اس پہ رکھتے ہیں. اور پھر علم حقیقت کا باطن علم وحدت ہے. اور اس کو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں کہ تمام خلق، عام خلق کا جو علم ہے، عام خلق کا جو علم ہے وہ علماء کے آگے حادث ہے. عام خلق کا علم علماء کے علم کے آگے حادث ہے، اور علماء کا علم اولیاء اللہ کے آگے حادث ہے، اور اولیاء اللہ کا علم انبیاء کے سامنے حادث ہے علم کے آگے. اور تمام انبیاء کا علم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے حادث ہے، اور آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ کے رب کے سامنے حادث ہے. یہ علم کے درجے ہوتے ہیں. کتنے درجے ہوئے علم کے؟ وہی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت اور وحدانیت کے درجے. ہر چیز اپنے درجے میں تبدیل ہو جاتی ہے.